میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو بہت ہی زیادہ پیاری ہونے والی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پوری زندگی لوگوں کو نصیحت کرنے اور صحیح راستہ دکھانے میں صرف ہوئی۔ وہ لوگوں کو گناہ سے دور اور اللہ کے قریب کر دیا کرتے تھے۔ ایک اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کی بھلائی میں گزار دیا کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے سبھی چاہنے والے بابل کو چھوڑ کر مصر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے مصر میں بھی لوگوں کو تعلیمات دینا شروع کیا۔ لوگوں کو گناہ چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کرتے۔ لوگوں کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کو کہتے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے لوگوں کو کھلانا اور پلانا سکھایا۔ جب قابل کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں گمراہ ہو گئی اور کفر اور شرک میں پھنس گئی، یہاں تک کہ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پہ چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے۔ لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ لوگ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے، ایک خدا کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکموں پر چلو۔ ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مقرر تھے، لوگوں سے ان کا پابند بننے کو کہتے۔ زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو نصیحت کرتے۔ پاک صاف رہنے کو کہتے، حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 سے زیادہ بار تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے اور ان کی سنگت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں مل کر بھی نہ کر سکتی تھی۔ یہ بات آسمان تک پہنچی، فرشتوں میں کانافوسیاں شروع ہو گئی۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت اسرائیل صحیح صورت جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ حضرت اسرائیل انسان کی شکل میں ادریس علیہ السلام کے ساتھ میں کئی دن تک رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ فرشتہ ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت اسرائیل موت کا فرشتہ ہے، تب انہوں نے فرمایا، میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا اور ان کے روح مبارک کو ان کے قلب یعنی دل میں ڈالی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ دیکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، مجھے ان کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بیٹھایا، پھر دوزخ کی سیر کرائی، اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تو حضرت اسرائیل نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے باہر آئیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو قانونی الہی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ کے اس امتحان سے مجھے نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے تمام حالات بتائے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس تقاضے کے طور پر میں نے موت کے لذت کا کڑوا شربت چکھا اور اللہ کے حکم سے ہی دوزخ میں داخل ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں سے جو گناہگار ہوں گے وہ دوزخ میں داخل ہوں گے اور جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو جنت میں جائے گا وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو میں جنت میں داخل ہوا، اس لیے بغیر خدا کے حکم کے صرف اسرائیل کے کہنے پر یہاں سے نکلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، میں یہاں سے نہیں لوٹوں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ میرے ہی حکم سے داخل ہوا اور میرے ہی حکم سے یہ کام کیا، اس لیے حق اسی کی طرف ہے۔ کعب احبار سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد ہے کہ ہم نے اسے بلند جگہ سے اٹھایا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہاں وہ موجود ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، گیہوا رنگ تھا، مناسب قد تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتے، چلتے وقت ان کی نظر قدموں پر ہی رہتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، 3 نیکیاں اہم ہیں، غصے کے وقت نرمی، تنگی میں دان کرنا
काबू पाने पर माफ करना। फरमाया अक्लमंद आदमी वो है जो 3 आदमियों से हल्कापन ना करे, एक तो बादशाहों से, दूसरे आलिमों से और तीसरे दोस्तों से। इसलिए कि बादशाहों की गुस्ताखी मीठे ऐस की कड़वाहट जैसी है, आलिमों को हकीर समझने से दीन का नुकसान है, और दोस्तों का हल्कापन बेमुरव्वती है और नफरत करने की चीज़ है। फरमाया कि आदमी को चाहिए कि मुसीबत में सब्र करे, तबीयत में जमाव पैदा करे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की कुछ मुख्तसर सी मालूमात। एक वीडियो में सब कुछ बयान कर पाना ये नामुमकिन है, इसलिए हमने उनकी ज़िंदगी की कुछ मालूमात आप तक पहुँचाई। धीरे धीरे करके हम और भी वीडियोस उनकी सीरत पर लेकर आते रहेंगे और अल्लाह की नबियों की वाक़यात आप सभी तक शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए।